آج قرآن پاک کا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہم جانیں گے، اور اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ پارہ 29 ہے، 29واں پارہ ہے، سورہ قلب ہے، آیت نمبر 17 سے 19 ہے۔ ایک اور بڑی پیاری بات سمجھنی ہے، 2 آیتیں، یقین کریں 2 آیتوں میں ایک ایسا واقعہ قرآن نے بیان کر دیا اور اس میں اتنا کچھ ہمیں سکھا دیا گیا۔ اب آپ سنیں گے بیان تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 1-2 آیتوں میں اتنا کچھ پتا چل جاتا ہے، تو اگر پورا قرآن کوئی انڈرسٹینڈ کرے، 6600 سے زیادہ آیتیں، تو کتنے خزانے، کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں ہمیں مل جائیں گی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں خزانے کتنے ہیں، قرآن میں علم کتنا ہے، قرآن میں نور کتنا ہے، قرآن میں شفا کتنی ہے، ایکسپلور ہی نہیں کرتے نا۔ ہمارا قرآن سے تعلق ہے، مگر ہمارا تعلق کیا ہے؟ قرآن کو چومنا ہے، قرآن کو گھر میں رکھنا ہے، قرآن خوانی کروانی ہے اپنے گھر میں، انتقال کسی کا ہو جائے تو قرآن خوانی، نیا گھر لیا تو قرآن خوانی، نیا کاروبار لیا تو، میں نہیں کہتا قرآن خوانی نہیں کروانی چاہیے، لیکن کیا قرآن صرف اسی لیے کہ بس برکت کے لیے اس سے فائدہ؟ اندر کیا ہے اس کے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو پھر یہ بھی پرابلم ہے کہ جس کے گھر میں قرآن خوانی ہو وہ خود اس وقت بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں مدرسے کے، رسم بن گیا ہے قرآن پڑھنا۔ نہیں، یہ خزانہ ہے، اس کے جتنا غوطہ لگائیں گے اتنے موتی ملیں گے۔ ہمارا تعلق وہی ہے نا، وہ جو میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، بیمار تھی، اور اس نے بڑے پیسے جمع کر کے اپنے بیٹے کو بیرون ملک بھیج دیا کہ چلو جاب کرے گا، پیسے کمائے گا، میرا بھی علاج ہو جائے گا، گھر بھی بنا لوں گی۔ بچہ گیا، بچے سے پیار بڑا کرتی تھی، بچہ بھی ماں سے بڑا پیار کرتا تھا۔ بوڑھی ماں تھی، غریب تھی، جتنے پیسے سارے بچے پہ لگا دیے۔ تھوڑے عرصے بعد بچے نے خط بھیجا، ماں نے خط دیکھا کہ ولایت سے، بیرون ملک سے خط آیا، چوما اور رکھ لیا۔ ماں کو پڑھنا تو آتا تھا ہی، اگلے مہینے پھر خط آیا، ماں نے پھر چوما، پھر رکھ لیا۔ ہر مہینے خط آتا رہا، ہر مہینے چومتی رہی، اپنی دراز میں رکھتی رہی، مگر پیسے تھے نہیں۔ بیماری بڑھتی گئی، غربت بڑھتی گئی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو جو صفائی کرنے کے لیے آس پڑوس سے خواتین آئیں، دراز کھولی تو بہت سارے لفافے تھے۔ یہ وہی لفافے تھے جو ہر مہینے بیٹا بھیجتا تھا۔ جب ان لفافوں کو کھولا گیا تو ہر لفافے کے اندر منی آرڈر تھا۔ ہر لفافے میں بچے نے ماں کے لیے پیسے بھجوائے تھے، چیک بھجوایا تھا، پے آرڈر بھجوایا تھا۔ ماں کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، چومتی تھی بس، خزانہ اندر رہ گیا۔ اگر یہ سارے پیسے کیش ہو جاتے تو اچھی جگہ علاج بھی کروا لیتی، شاید گھر ور بھی اچھا کر لیتی، لیکن پڑھنا نہیں آتا تھا، محبت بڑی تھی۔ کچھ ایسا ہی معاملہ نہیں ہے قرآن کے ساتھ ہمارا؟ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اندر کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ اس کے بارے میں احساس ہی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی کہے جناب قرآن تو عربی میں ہے، ہم کہاں سے سیکھیں؟ بھائی علماء نے اس کو اردو میں ترجمے کر دیے، اس کی تفسیریں کر دی، کتابیں لکھ دی، تھوڑا ٹائم تو نکالے نا۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے تو پکار کر کہتے ہیں آؤ بھائی ہمارے مدرسے میں آدھا گھنٹے کے لیے آ جائیں، رات کو آ جائیں، صبح آ جائیں۔ امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، امام صاحب کو کہیں تھوڑا سا قرآن سکھا دیں، تھوڑا پڑھنا تو شروع کریں، اور پھر دیکھیں کتنا سیکھنے کو ملے گا ماشاءاللہ۔ بلکہ اب تو ہماری تفسیر قرآن آڈیو میں موجود ہے، آپ سننا شروع کر دیں، اگر پڑھ نہیں سکتے، سب فری ہے۔ بٹ بات یہ ہے کہ اسی موبائل سے دنیا بھر کی ویڈیوز دیکھنی ہیں، اسی موبائل سے دنیا بھر کی ریلز دیکھنی ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر تفسیر قرآن نہیں سننی ہے، تو پھر قصور کس کا ہے؟ ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب آئیے میں آتا ہوں قرآن پاک کے یہ خوبصورت اور عبرت انگیز، بہت ہی زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا بندے کو ہلا دیتا ہے واقعہ، اگین ود ان 2 آیات۔ اچھا کیا فرمایا اللہ کریم نے قرآن میں؟ اس کا ترجمہ پہلے سمجھتے ہیں۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا، ترجمہ کون سا ہی ہے؟ بڑا آسان ترجمہ قرآن ہے، آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان، ٹھیک ہے؟ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ دیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ اب یہ تو ہو گیا ان 2 آیتوں کا ترجمہ۔ اب اس کے پیچھے جو تفسیر ہے کہ یہ کیا معاملہ تھا،
تو علماء کرام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے صنعا، ٹھیک ہے، اس شہر کا رہنے والا ایک شخص بڑا نیک تھا اور بڑا سخی بھی تھا. اس کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا. اس شخص کا ایک فارمولا یہ تھا کہ باغ کے جتنے بھی پھل خود بخود زمین پر گرتے تھے یہ فقیروں کو کہتا یہ سارے تمہارے، اٹھا لو. اور جب باغ کے پھل توڑے جاتے تھے تو درختوں کے نیچے کپڑے بچھا دیے جاتے تھے. جو پھل گر جاتے تھے توڑتے ہوئے یا ہاتھ سے نکل جاتے تھے تو وہ بھی فقیروں کو دے دیتا. جو خالص اس کا اپنا حصہ بنتا آخر میں سلیکٹ کر کے جو اپنا مال نکلتا اس کا بھی 10واں حصہ فقیروں کو دیتا تھا. یعنی ایسا سخی تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کا بڑا شوق تھا. اللہ نے اس کے باغ میں بڑے پھل لگائے تھے، بڑے جناب ترقی، بہت خوبصورت باغ. اب اس بندے کا ہو گیا انتقال، ٹھیک ہے. جب انتقال ہوا تو اس کے 3 بیٹے تھے. بیٹے تھے کنجوس، باپ تھا سخی، بیٹے تھے کنجوس. تو اب انہوں نے سوچا ہمارے والد اکیلے اتنی سخاوت کر لیا کرتے تھے، فقیروں کو اتنا مال دینے کے بعد بھی ان کا مال بچ جاتا تھا، مگر اب تو ہم 3 ہیں نا، 3 فیملیز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمیں تو اور مال کی ضرورت ہے نا. اب اگر ہم بھی اسی طرح سخاوت کریں گے تو پھر ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو بہتر یہ کہ ہم اب سخاوت نہ کریں. اب ایک رات جب پتا چلا کہ باغ کے پھل پک گئے، ریڈی ہیں، اچھا فقیروں کو بھی پتا چل جاتا تھا کہ بھئی اب باغ کے پھل اتریں گے تو صاحب مال بانٹے گا، تو وہ بھی جمگٹا لگا کے پہنچ جاتے تھے. تو ان بیٹوں نے پلان کیا کہ کل فقیروں کے پہنچنے سے پہلے، محتاجوں کے پہنچنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اور وہاں جا کر پہلے سارا ہی مال ہم نکال لیتے ہیں، ہم اب کسی کو بھی نہیں دیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ دیں گے، اس سے پہلے کہ محتاج فقیر آئیں اپنا مال لے کے ہم نکل جائیں گے. اب جب قسمیں کھائیں تو بالکل ارلی ان دا مارننگ، صبح اٹھ گئے، صبح اندھیرے، اور باغ پر پہنچے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. بڑے پرجوش تھے. اب قرآن کہتا ہے پلاننگ تو کر رہے تھے مگر انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا، ولا یستثنون. پلان تو تھا مگر کیا انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، اپنی پلاننگ کر رہے تھے. کنجوسی تو اللہ کو پسند نہیں ہے، سخاوت اسے پسند ہے نا. کنجوسوں کو تو ذلت ملتی ہے. اب کیا ہوا، اتنے پرجوش تھے کہ صبح جلدی جلدی اٹھے اور راستے میں ایک دوسرے کو پتہ کیا کہہ رہے تھے، وہ بھی قرآن بتا رہا ہے، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے. یعنی غریبوں سے نفرت، ان کو نہیں آنے دینا ہے، سارا مال ہم سمیٹ کے نکل جائیں گے. اچھا جناب جلدی جلدی چلیں. اب جب جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تو حیران ہو گئے کہ پورا کا پورا باغ جل چکا ہے، پورا باغ تباہ ہو چکا تھا. راتوں رات اس میں کوئی آگ لگی. ان کا پلان تھا صبح سارے پھل اتارنے، اور جب صبح پہنچے جو باغ لدا ہوا تھا پھلوں سے سارا جل گیا. اب کیا کہتے ہیں، بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے. ایک بھائی کہتا ہے لگتا ہے کسی اور کے باغ میں آ گئی، ہمارا نہیں ہے. دیکھو تو صحیح کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی، ہمارے باغ میں تو بڑے پھل تھے، تو پورا باغ ویران برباد جلا ہوا. جب غور کیا تو پتہ چلا نہیں، کسی اور کے باغ میں نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، بھٹکے نہیں ہیں، راستہ چینج نہیں ہوا، یہ ہمارا ہی باغ ہے، بربادی ہو گئی. کسی کی سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. اے میرے پیارے اسلام بھائی، کس قدر اس واقعے میں درس موجود ہے. سب سے پہلے تو اللہ پاک کی قدرت کے متعلق سبق سیکھیے نا، کہ کتنا ایسا ہوتا ہے جب ہم چاہتے ہیں یار یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں یہ میری پلاننگ. ہوتا وہ نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو رب نے چاہنا ہے نا، ہونا وہی ہے. انسان کہتا ہے میرا فیصلہ، میرا ڈیسیشن، میری پلاننگ، کچھ بھی کر لے. ہاں، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، وہی خالق، وہی مالک، وہی قدرت والا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول سنیے.
کہتے ہیں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے رب کو پہچان لیا، یعنی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، اس کا الٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی تو ہے جو میرے ارادوں پہ پہرا لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، ٹکٹ بھی بک ہو جاتی ہے، آگے کی پلاننگ بھی بک ہو جاتی ہے، ادھر جا کے کسی ملک میں جانا ہے، کسی شہر میں جانا ہے، ادھر کس سے ملنا ہے، ساری پلاننگ بک ہے، مگر اچانک کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے سارا سفر ہی کینسل ہو جاتا ہے۔ پلاننگ تو جانے کی تھی، کیوں نہیں ہوا؟ بہت کچھ زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ بات یہ ہے اب دو چیزیں ہیں، میں نے پلاننگ کی اور نہیں ہوئی۔ اب ایک طریقہ تو یہ چیخنا شروع کر دوں، چلانا شروع کر دوں، کوسنا کسی کو شروع کر دوں، اور دوسرا اس پورے واقعے سے عقل مندی یہ ہے کہ سبق لوں کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اپنی اوقات پتہ چلنی چاہیے، پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جانا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا رب سب کچھ ہے۔ ایسے موقعوں پر مزید اللہ کی قدرت کو جاننا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور پھر دل کو مطمئن بھی کرنا چاہیے کہ نہیں ہوا تو یہی بہتر ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، کہتے ہیں خدا کے وجود کی، کسی نے ایک سوال کیا خدا کے وجود کی دلیل دیجئے، بتائیے خدا ایگزسٹ کرتا ہے، خدا موجود ہے؟ فرمایا آدمی چاہتا ہے میرے گھر بیٹا پیدا ہو، مگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا ارادہ، جس کی مرضی اس دنیا پر نافذ ہے وہی خدا ہے۔ ارادے بہت ہیں، پلاننگ بہت ہے، مگر ہمارے ارادوں سے الگ چیز ہو جاتی ہے۔ یہی تو بتا رہا ہے کہ تمہاری مرضی نہیں، اس دنیا میں ہے، خالق ہے، مالک ہے، بلکہ دنیا کا مالک ہے وہی خدا ہے۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، کسی ملک کا ایک شخص تھا جو خود کو ملک الارادہ، مرضی کا بادشاہ کہتا تھا، مسلمان تھا بیچارہ۔ کیا ہوا بیچارے کو؟ پھیپڑوں کا کینسر ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو ہوتا نا میں کر و فر، میرا فیصلہ، میرا ڈیسیشن، میری پلاننگ، سب کچھ جناب طے ہے، کچھ بھی نہیں چینج ہوگا، یہ نہ کہا کرو۔ پلاننگ کرنا چاہیے مگر انشاءاللہ بھی کہتے رہے، اور ساتھ ذہن میں بھی یہ بات رکھے رب نے چاہا تو ہوگا۔ سبحان اللہ، زمین میں اللہ پاک کی مرضی نافذ ہے، حکم صرف اسی کا چلتا ہے، وہ غالب ہے۔ قرآن کریم میں اس نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ غرض یہ کہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ اس دنیا میں مرضی صرف اللہ پاک کی چلتی ہے۔ ہمارے ہمیں چاہیے کہ طاقت، عہدے، مال و دولت وغیرہ کے غرور میں نہ آیا کریں، اللہ پاک کے حضور سر جھکا کر رکھے۔ ان باغ والوں کا جو بڑا عیب کیا بیان ہوا، پوشیدہ اسباب جن کی وجہ سے باغ تباہ ہو گیا، ان کا ایک عیب یہ تھا ولا یستثنون، انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا، تو کیا ہوا؟ باغ جل گیا، سب تباہ ہو گیا۔ لولا تسبحون، تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے پیارے اسلامی، اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کی مرضی پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور میں آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ آیت اتنی کمال کی ہے، اگر کسی دن سمجھ آ جائے نا تو زندگی میں جو کام نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، یار یہ کیوں نہیں ہوا، اتنی پلاننگ تھی، اتنی تمنا تھی، اور بندہ بعض اوقات مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میری قرآن پاک کی جو سب سے فیورٹ آیات ہیں، اٹ از ون آف دا موسٹ فیورٹ میری آیت، اور اس کے ترجمہ آپ پڑھو گے تو آپ کی بھی پسندیدہ ہو جائے گی، کیونکہ زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ مل جاتا ہے، اپنے دل کو بڑی تسلی مل جاتی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے، معاذ اللہ لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں، بھائی بیٹی تو رحمت ہے، چلے اس کے علاوہ بھی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، تم اس سے برا سمجھ رہے ہو، بعد میں پتہ چلتا ہے ہاں یار یہ تو میرے لیے بہتر تھا۔ ایسا کئی بار آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کوئی چیز ملی یا کوئی آپ کے بارے میں فیصلہ ہوا، آپ نے بڑا واویلا مچایا، بڑا افسوس کیا، تھوڑے عرصے بعد پتہ چلا یار میرے لیے تو یہی بہتر تھا۔ آگے قرآن کہتا کیا ہے؟ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے لیے حق میں بری ہو۔
بعض اوقات کہتے ہیں یار مجھے یہ پسند ہے، یہ نہیں ملتی تو دل ٹوٹ جاتا ہے. اچھا پسند ہے تو حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، نہیں ملی کوئی بات نہیں، کیا پتہ یہی میرے لیے بری ہو، اور ہوتا ہے ایسا. لیکن اگلی جو آیت کا جز ہے نا وہ ادھر اللہ کرے نقش ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ بات سمجھ لیجئے، ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم اللہ سے یہی کہیں نا اللہ تو جانتا ہے، ہمارے لیے بہتر فیصلہ فرما دے، ہمیں بہتر عطا فرما دے. اور جو رب عطا فرمائے اس پر یقین، اس پر اطمینان، اس پر سکون ہونا چاہیے. اللہ کا فیصلہ ہے. جس دن آپ کو یہ فیصلہ اور یقین مل گیا نا پھر آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. تو ان باغ والوں نے پلاننگ کی تھی غریبوں کا حق یا غریبوں میں جو سخاوت تھی جو بانٹتے تھے اس سے انہیں محروم کرنے کی، اور پھر انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اپنی پلاننگ کرتے رہے اور سب برباد ہو گیا. تو ہمیں اچھا سوچنا چاہیے، بہتر سوچنا چاہیے. یہاں قرآن پاک کی ایک اور آیت جو ہم ہر روز ہی پڑھتے ہیں اس سے بھی سیکھنا ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. آیت کے حصے میں کیا تربیت کی گئی کہ میں ختم کریں اپنے اندر سے. ہم دنیا میں مالک نہیں محتاج ہیں. اپنی اسی محتاجی کو دل و جان سے تسلیم کر لینا ہی بندگی ہے. جب بندہ دل کی گہرائی سے تسلیم کرتا ہے نا کہ میں محتاج بے بس بندہ ہوں، اب اس پر لطف و کرم کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس پر بارش، کیونکہ پہلے یہ ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے میں سب کچھ ہوں نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں محتاج، مالک تو سب کچھ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندگی کا پیغام ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی کس طرح کہیں کہ اللہ ہاتھ پاؤں تو نے دیے مگر تیری مدد ہوگی تو ہاتھ پار چلا پاؤں گا. مولا میرے پاس پاؤں تو نہیں دیے ہیں مگر میں جب تک نہیں چل سکتا جب تک تیری مدد نہیں ہوگی. نہیں دیکھے پاؤں والے، پاؤں ہیں جسم میں چل نہیں پا رہے، ہاتھ ہیں جسم میں اٹھا نہیں پا رہے. بھائی باڈی میں تو لگے ہوئے ہاتھ مگر ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، انگلیاں بند نہیں ہو رہی ہیں، پکڑ نہیں پا رہے ہیں، پیر ہے چل نہیں پا رہے. پتا چلا پیر کمال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی، مدد ہوگی تو پیر چلے گا. ہاتھ ہونا کمال نہیں ہے، ہاتھ میں رب کی طرف سے دی گئی طاقت ہوگی تو ہاتھ چلے گا نا. زبان منہ میں ایگزسٹ کرتی ہے لوگوں کے، جتنے گونگے بغیر زبان کے تھوڑی ہوتے ہیں. باڈی پارٹ ہے مگر بول نہیں پا رہے. اللہ کی مدد ہوگی، اللہ عطا فرمائے گا تو بندہ بول پائے گا. آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اندھے بغیر آنکھوں والے نہیں ہوتے، ان کی باڈی میں آنکھیں فکس ہیں. ہماری جیسی آنکھیں، بعض ہوگا تو یقین نہیں آتا یہ بندہ اندھا ہے، بالکل اچھی آنکھیں صاف ستھری نظر آ رہی ہیں اس کی آنکھیں، اچھا دیکھ بھی ہمیں رہا ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے مگر اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. پتا چلا کہ یہ بات اجاگر بار بار دل میں کرنی ہے، مولا سب کچھ دیا ہے تو نے مگر اس کا فائدہ مجھے جب پہنچے گا جب تو چاہے گا، تیری مدد ہوگی، میں محتاج. جب بندہ اس طرح رب سے کنیکٹ ہو جاتا ہے نا، اس طرح رب کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے اور یہ ایکسپٹ کرتا ہے دل سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم محتاج تو مالک. پھر دیکھو کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. لوگ اپنے آپ کو محتاج سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں یہ بڑی گہری بات کر رہا ہوں، اللہ کے آگے میں نے پڑھا کتابوں پڑھا ایسے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں گے جو دعا مانگنے میں شرماتے ہیں کہ یار اتنا بڑا آدمی ہو کہ میں، لوگ کیا کہیں گے. اللہ کے آگے روتے نہیں ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کر. تف ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی مرتبے پر پہنچ گئے اور احکم الحاکمین کے آگے سجدہ کرنے میں، گڑ گڑانے میں، محتاجی ماننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو تیار ہو جاؤ، پھر بڑے محتاج بن جاؤ. ارے اس کے آگے تو سبھی محتاج ہیں نا. کون ہے کائنات میں جس کو رب کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر آج مرتبہ، عزت، شہرت، دولت، کوئی مقام، کوئی اسٹیٹس ہے بھی میرے پاس تو دیا کس نے ہے؟ ہم تو یہاں یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے آگے کبھی مت کہا کرو میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں. یہ بھی غلطی کرتے ہیں لوگ. اگر کوئی عزت مل جاتی، دولت مل جاتی، اسٹیٹس مل جاتا ہے تو امی ابو کو کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا افسر بن گیا ہوں، بڑا آدمی بن گیا ہوں، اب ٹائم نہیں ہوتا، پتہ نہیں میرے آگے پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے ملازمین ہیں. نہیں، دنیا کے لیے آپ کچھ بھی ہوں، ماں باپ کے آگے بچے بن کر ہی رہیں، ان کے پیر دبائیں. ہاں ان کو یہ نہ کہیں میں بڑا ہو گیا ہوں، ان کا بچہ ہی ہوں میں، اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ دنیا میں کچھ بھی بن گیا ہوں آپ کے قدموں میں، ہوں آپ کا بیٹا، ہوں آپ کا بچہ، تو عزت ملتی ہے نا، تو دعائیں ملتی ہیں. ماں باپ پہ بھی افسر ہی جھاڑیں گے؟ ماں باپ تو پھر بھی ماں باپ ہیں، وہ تو رب ہے نا.
خالق کائنات کے آگے تو میں محتاج، میں کچھ بھی نہیں. ایکسپٹ کیا کرو اللہ کے آگے، گر گڑا کر کہا کرو کہ اللہ جو کچھ ہوں تیری عطا سے ہوں، اور بندہ تیرا ہوں، محتاج تیرا ہوں. جس دن یہ کیفیت دل میں پیدا ہوئی نا کہ اللہ کے آگے بندہ سرنڈر کرتا نظر آئے، عاجزی کرتا نظر آئے، محتاجی کا اظہار کرتا نظر آئے، پھر دیکھو اس کی بارگاہ سے کرم کے کیسے دروازے کھلتے ہیں. یہ یاد رکھنا. تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. شعر ہے نا بڑا پیارا حمد کا، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور مجھ کو پالا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں یہ انداز اختیار کرنا. اب آتے ہیں اس بیان کے اگلے پارٹ کی طرف، اس واقعے کے اگلے پارٹ کی طرف. اس نیک شخص نے تو سخاوت کی، اس کو بھروسہ تھا اللہ پر کہ بانٹوں گا تو کم نہیں ہوگا. وہ بانٹتا تھا فقیروں کو، خوب باغ میں سے پھل دیتا تھا. مگر بچوں نے کیا سوچا کہ نہیں، ابا تو بانٹتا تھا، ہم بھی بانٹیں گے تو کم ہو جائے گا. یہی تو شیطان وسوسہ دلاتا ہے نا. جب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے آپ کو شیطان کمی کا، تنگی کا وسوسہ ڈالے گا، کم ہو جائے گا. تو باپ تو نیک تھا، بچے نیک نہ بن سکے، بچے سخی نہ بن سکے. یہاں درس کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی نیکیاں بچوں میں باقی رہیں، بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں. بعض اوقات ہم نے کچھ بزرگوں کو دیکھا ہے، بڑے سخی ہوتے ہیں، بڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے ہوتے، اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے ہوتے. اور وہ نہ بتانے کی وجہ سے باپ تو اپنی زندگی میں نیکی کر رہا ہے، انتقال کے بعد بچے وہ ساری نیکی کے دروازے بند کر دیتے ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں بچے کے لیے پیسے چھوڑ کے جانا چاہیے، پلاٹ چھوڑ کے جانا چاہیے. اچھی بات ہے اگر حلال روزی سے کما کر آپ بچوں کے لیے کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن بچوں کو نیک بھی تو بنا کر جائیں نا، سخاوت بھی تو سکھا کر جائیں کہ بیٹا توکل بھی رکھنا، یہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اور ملٹیپلائی کر دے گا. مگر بعض اوقات دانستہ یا غیر دانستہ لوگ اپنے بچوں کو کنجوس بنا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہے، سنبھال کے رکھنا، خرچ نہ کرنا، پیسہ ہوگا تو کامیاب ہوگا. یہ رانگ تعلیمات ہیں. اگر میں جتنے بزرگ مجھے سن رہے ہیں، آپ خود سوچیں آپ نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا. بہت بڑی تعداد ہمارے یہاں وہ ہوتی ہے جو بہت چھوٹے پیسوں سے سٹارٹ کر کے آج اللہ نے بڑا بنا دیا. اللہ نے بنایا نا آپ کو، آپ پہلے سے تو پیسے والے نہیں تھے. بہت سارے یہاں مجھے وہ سن رہے ہوں گے جب ڈیفنس میں پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، کسی چھوٹے علاقے میں رہتے تھے، اللہ نے ترقی دی، آپ ڈیفنس میں آ گئے، اب بچے ڈیفنس میں بڑے ہو رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں، یہ پوری دنیا کے لیے مثال ہے میری. تو اب بچوں کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا تم یہاں رہو گے تو ترقی کرو گے. بھائی آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، کیسے ترقی کر لیا؟ اللہ چاہے گا تو غریب کو بھی امیر بنا دے گا. مگر اس غربت سے امارت کا جو سفر تھا اس میں آپ کی کچھ نیکیاں تھیں، آپ کی کچھ سخاوت تھی، آپ نے کوئی اچھے اعمال کیے. اگر بچوں میں وہ اعمال نہ اتارے تو یہ امیری سے غریبی کی طرف بھی جا سکتے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا. تو سخاوت سکھائیں، نیکیاں سکھائیں. ایک پرابلم کیا ہے کہ لوگ خاص طور پہ، اب ہم بھی چونکہ جب کبھی کبھی چیریٹی کے لیے کہیں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں کسی ینگسٹر سے بات ہونا کہ بیٹا آپ اپنی زکوٰۃ کس کو دیتے، کہ ہمیں نہیں پتا کس کو دیتے ہیں، ابو دیتے ہیں یا دادا حضور دیتے ہیں. اچھا بھائی آپ نیکی کے کام میں خرچ کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، وہ دادا حضور کرتے ہیں، ابو کرتے ہیں. یہ غلط کرتے ہیں. اگر آپ نوجوان نسل کو انوالو ہی نہیں کر رہے اپنی زکوٰۃ میں، نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو بتا ہی نہیں رہے کہ آپ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، کیسے حساب کرتے ہیں، تو جس دن آپ کا انتقال ہوا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کتنا خرچ کرنا. ان کو لگے گا سارے پیسے ہمارے، کیوں خرچ کرنا ہے بھائی، کیوں زکوٰۃ دینی ہے، کیوں صدقہ دینا ہے، کیوں خیرات دینی. یہ سارے نیکی کے دروازے بند ہو جائیں. یہی تو ہوا نا جو میں نے قرآنی واقعہ آپ کو سنایا کہ باپ سخی تھا، اولاد سخی نہ بنی، پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا. یہ بات یاد رکھنی ہے. ہم نے غریبوں کو محنت کر کے امیر بنتے دیکھا، مگر بچوں کی اچھی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ان کے انتقال کے بعد ان بچوں کو پھر غریب ہوتے دیکھا. وہ غریب سے امیر بن گیا کیونکہ محنت کی تھی، اخلاص تھا، نیکی تھی، اللہ پر توکل تھا، دعائیں تھی، سخاوت تھی، اسٹرگل تھی. بچے تو سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوئے، پیسے بھی ملے، تربیت بھی نہ ملی. اسی پیسوں کو جناب کوئی جوئے میں لگا رہا ہے، کوئی شراب میں لگا رہا ہے، اور بعضوں کا سب برباد ہوتے دیکھا. نہیں، صرف پیسہ چھوڑ کے نہیں جانا ہے.
اچھی تربیت چھوڑ کے جانا ہے، ان کو اپنے نیکی کے کاموں میں انوالو کریں۔ علماء نے کہا اپنے بچے کو سخی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نیکی کا کام کرے بچے کے ہاتھ سے کروائے، سخاوت کرے، اپنی اولاد کو بتا کر کرے، اس کو آپ بھی کرو، اس کے ہاتھ سے دلوائے، تاکہ یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے کہ ہمارے ابو اس طرح بانٹتے تھے، ہمارے دادا اس طرح بانٹتے تھے، گھر میں یہ نیکی ہوتی تھی، گھر میں یہ ختم ہوتا تھا، گھر میں اس بزرگ کا جب یوم منایا جاتا تھا تو غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ کتنے ایسی چیزیں جو روایتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ سارے کام اپنے ہاتھ میں رکھے ہم نے، بچوں کی ٹریننگ ہی نہیں کی۔ ایسا نہ کریں، انوالو کریں۔ بچہ جناب کہاں ہے، وہ اس کا کام کھیلنا کودنا کاروبار کرنا، ابا سارے نیکی کے کام کر رہے ہیں، بالکل کیجیے آپ، مگر ان نیکی کے کاموں میں اپنے بچوں کو انوالو کیجیے، یہ نیکیاں باقی رہیں گی۔ آپ میں سے ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو 40s پلس 50s ہیں، اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی نیکی ہے تو ہمارے ماں باپ کی وجہ سے، انہوں نے سکھایا تھا، ہمیں ساتھ بٹھا کر سکھایا تھا، مگر ہمارا اور ہماری جنریشن کا گیپ ہے، ہم نہیں سکھا رہے، ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے ان چیزوں کو۔ یہ قرآنی واقعہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ باپ سخی تھا، فقیروں کو بانٹتا تھا، بیٹوں کی غلط نیت بنی، وہ باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو یہ نہ کریں۔ اور اللہ کو سخی کتنا پسند ہے، سبحان اللہ۔ میں چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بیدار ہو۔ بہت خوبصورت میرے واقعہ سنیے توکل کی۔ دیکھیں بچوں کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی، وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے بچوں کو توکل سکھانا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا جب بھی بھوک لگے نا تو دعا کرنی ہے اللہ سے، کسی اور سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا، یا اللہ کھانا چاہیے۔ اپنی زوجہ کو کہا جب بھی بیٹا دعا کرے نا تو اس کے گھر میں اس نے پورا سمجھ دیوار میں سوراخ بنایا کہ پیچھے چپکے سے تم نے کھانا رکھ دینا ہے اس میں۔ بیٹا اس سوراخ کے پاس جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، یا اللہ بھوک لگی ہے، تھوڑی دیر بعد سوراخ سے اس کو کھانا مل جاتا۔ اس کی ٹریننگ یہ ہونے لگی کہ جب بھی کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگنا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، روزانہ ماں اس کو اسی طریقے سے کھانا دیتی جب وہ دعا مانگتا۔ ایک دن اس کی ماں جو ہے گھبرا گئی اور اپنے شوہر کے پاس آئی کہ آج عجیب معاملہ ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہتی آج وہ کھانے کا وقت تھا، بیٹا کا دعا کا ٹائم تھا، میں کہیں مصروف ہو گئی، میں دوڑی گئی کہ کھانا نہیں ملے گا تو کیا سوچے گا، تو میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں بیٹا کھانا کھا رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کھانا کدھر سے ملا؟ کہا امی اللہ نے دیا۔ کہاں سے ملا؟ کہا اسی سوراخ سے جہاں سے روز ملتا ہے۔ تو میں پریشان ہوں، میں نے تو کھانا نہیں رکھا، کھانا کیسے مل گیا؟ حضرت احمد بن حرب کہتے ہیں مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اللہ سے کنیکشن ایسا ہو گیا، اس کو غیب کے خزانوں سے ملنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہ تربیت کا انداز تھا نا کہ اللہ سے مانگنا ہے، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا پیسے ہوں گے تو تیرا کام ہوگا، پیسے بنا، پیسے تعلقات بنا، ورنہ مشکل میں پھنس جائے گا، تیرے رابطے نہیں ہوں گے تو آگے جا کے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ ارے کب سکھاؤ گے کہ اللہ سے دوستی کر، اللہ کو راضی کر؟ پیسے چھوڑ کر جاتے ہیں مگر تربیت کر کے نہیں جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنیں۔ آپ کا جب انتقال ہوا، آپ امیر المومنین تھے، آج کے دور کے پرائم منسٹر تھے، پوری آدھی دنیا پر گویا حکومت تھی۔ ہمارا اس طرح کا کوئی بندہ ہو تو پتہ نہیں کتنے خربوں روپے بنا لیتا ہے۔ انتقال ہونے لگا تو بہت تھوڑے پیسے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی شخصیت، اپنے بچوں کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں، بچا ہی کچھ نہیں، اتنا خرچ کر دیا اللہ کی راہ۔ کیا کمال کا جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں بچے اگر میرے نیک ہوئے نا تو اللہ ان تھوڑوں میں بھی بہت برکت ڈال دے گا، اور بچے اگر غلط ہیں، حرام کرنے والے، تو ان کے لیے چھوڑنا ہی ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ میں چھوڑ کے جاؤں گا غلط کام کریں گے، قبر میں ہی مار پڑتی ہے نا۔ کتنی کمال کی بات۔ ہم اس پرابلم میں، اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے چھوڑ کر کیا جائیں۔ آپ بچوں کی اچھی تربیت کر کے چھوڑ کے جائیں، باقی اللہ مالک ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہوئے، اللہ غیب کے خزانوں سے انہیں عطا کر دے گا، اور اگر اللہ کو ناراض کرنے والے ہوئے، آپ اربوں روپے چھوڑ جائیں وہ برباد ہو سکتے ہیں۔ چل گیا نا باپ، قرآن کا واقعہ میں نے آج آپ کو سنایا، ہم نے دیکھے برباد ہوتے ہوئے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ باپ نے اتنے پیسے چھوڑے اور بچے بینک کرپٹ ہو گئے، کیوں کہ ان کی عادت ہی ٹھیک نہیں تھی، نہ صدقہ تھا، نہ خیرات تھی، نہ نیکی تھی، نہ باپ کی لیگیسی تھی۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ بچوں کو سخی بنائیے، اپنے آپ کو بھی سخی بنائیے، کنجوسی سے نکلیے۔ میں 2 حدیثیں سنا کر، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن چونکہ اب بیان کا وقت ختم ہوا، آج ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑی شخصیت سے دعا کروائیں۔ اچھی بات ہے، اگر کوئی نیک بندہ، کوئی عالم دین، کوئی بزرگ مل جائیں تو اچھی بات ہے، دعا کرنی چاہیے۔ مگر آج میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ روز صبح آپ کے لیے فرشتے دعا کریں گے، اس سے اچھی کوئی بات ہے کہ صبح ہوتے ہی میں سو رہا ہوں، فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہوں؟ ہاں، اب وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ اور کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کے لیے روزانہ فرشتے بربادی کی بھی دعا کرتے ہیں۔
اب سنیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، آقا فرماتے ہیں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس پہ بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں، جن میں سے ایک کیا کہتا ہے، اے اللہ پاک سخی کو زیادہ اچھا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ پاک کنجوس کو برباد کر دے۔ اب سوچ لیجئے، سخی کے لیے روز فرشتہ دعا کر رہا ہے، اور جو مال روکے ہوئے ہے، نہ زکوٰۃ دے رہا ہے، نہ صدقہ دے رہا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، خرچ کرتا ہے تو برا لگتا ہے اس کو، نہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کنجوس ہے، مال کا حق ہی ادا نہیں کر رہا، روز فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہ اس کو برباد کر دے، تو پھر تو بربادی ہونا ہے نا۔ تو سخاوت یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار اور بڑی پیاری حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں قیس انصاری رضی اللہ، آپ رائے خدا میں بہت خرچ کرتے تھے، اچھا ان کے بھائیوں کو یہ شکایت تھی یہ بچاتے نہیں، اللہ کی راہ میں لٹاتے ہی رہتے ہیں۔ نبی پاک کے پاس شکایت آ گئی، پیارے آقا نے حضرت قیس کو بلایا کہ بھائی تمہاری شکایت آئی ہے، کتنا خرچ کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی آمدنی سے اپنا حصہ نکال لیتا ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ نبی پاک یہ سن کر اتنا خوش ہوئے، پیارے آقا اتنا راضی ہوئے، آقا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور 3 بار فرمایا انفق ينفق اللہ علیک، انفق ينفق اللہ علیک، انفق ينفق اللہ علیک۔ کیا فرمایا؟ خرچ کر اللہ مزید عطا فرمائے گا، خرچ کر اللہ مزید عطا فرمائے گا، خرچ کر۔ ایک اور روایت کے اس کے ترجمہ بڑا پیارا ہے، خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ جو روکتا ہے نا اس سے روک لیا جاتا ہے، جو خرچ کرتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ بس یہ بات اپنی زندگی کا فارمولہ بنا لیں۔ اچھا پھر بندہ شیطان ہے نا، کہتا ہے یار یہ مولوی صاحب کہہ تو رہے خرچ کروں گا تو جیب سے کمی ہو جائیں گے نا، بینک سے کمی ہو جائیں گے۔ آپ خرچ کرنے والوں کو سرچ کر لینا، خرچ کرنے والوں کو سرچ کر لیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے پوچھو ان سے کم ہو گیا تمہارا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ پوری زکوٰۃ دینے والا اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا اگلے سال زیادہ صدقہ، کیوں کہ پیسے بڑھ رہے۔ عشر دینے والا، عشر تو 10% نکل جاتا ہے نا، 100 من نکلا زمین سے 10 من دینا ہے اللہ کی راہ میں، کچھ مسائل میں 5 من دینا ہے، تفصیل ہے اس کی، لیکن اگر 100 میں سے 10 دے رہا ہے تو 90 ہو گیا۔ مگر اللہ اس 90 میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ اگلے سال فصل بھی بڑھتی ہے، مال بھی بڑھتا ہے، صحت بھی بڑھتی ہے، عافیت بھی بڑھتی ہے۔ تو بے شک میرے پیارے اسلامی بھائی، قرآن کے اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، کوئی بھی پلان کریں تو انشاءاللہ کہنا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں رکھنا ہے۔ اور پھر سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے، کنجوسی سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، غریبوں کی مدد کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ سارے پیسے آپ ہی کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، اور بہت سارے طریقے ہیں، آج کل لوگ کتنے پریشان ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیں۔ آج قرآن کے اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔